اور میں تمہاری دنیا یعنی کہ اور یہ جو ابھی گمان ہے یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے. میں تیرے زن ہوں, میں سخت کش ہوں, اور اللہ عز و جل تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر شریعت کی روک میری زبان پہ نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھر میں جمع رکھتے ہو تم سب میرے سامنے شیشے کی طرح ہو. تمہارا فقط ظاہر نہیں بلکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے. سبحان اللہ. اگر حکم الہی کی روک میری زبان پر نہ ہوتی, غور سے سنیے گا, اگر حکم الہی کی روک میری زبان پہ نہ ہوتی تو یوسف کا پیمانہ خود بول اٹھتا اس میں کیا ہے. پھر کیا ہی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں کہ علم عالم کے دامن سے لپٹا پناہ مانگ رہا ہے. علم عالم کے دامن سے لپٹا پناہ مانگ رہا ہے کہ میرے راز کو فاش نہ کریں. کون؟ علم التجا کر رہا ہے حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کہ جو اللہ عز و جل نے جو راز عطا فرمائے ہیں وہ آپ لوگوں پر افشا نہ فرمائیں. آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ضرور سماعت فرمایا ہوگا جس سے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں جو لکھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان سنت میں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے وضو سے گرنے والے قطروں کو دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ بیٹا زنا کرنا چھوڑ دے. کہ یہ کیا تھا؟ یہ کشف تھا. یہ کیا تھا؟ یہ کشف تھا جو اللہ عز و جل کی ذات نے اپنے پیاروں کو عطا کیا. This was the authority. کہ وہ گرنے والے قطروں کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ گناہ جو کرتا ہے وہ چھوڑ دے. اور بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العزت یہ جو مجھے تو نے اتھارٹی دی ہے مجھ سے واپس لے دے کہ میں لوگوں کے گناہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وقت کی قید ہے ورنہ غوث اعظم علیہ رحمہ کے فضائل و برکات تو ایسے ہی کہ ہم ساری رات بولتے رہیں تو ختم نہ ہو, جتنا مرضی کلام کر دیں ختم نہ ہو. غوث اعظم علیہ رحمہ کے تعلق سے ابھی ہمارے حیات میں بیان کر رہے تھے کہ مرید جو ہے نا وہ مرید جس نے صرف یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کا مرید ہوں, آپ کے دامن سے وابستہ ہوں, اس کو بھی یہ قبول فرماتے ہیں. حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا, میں اس کا پیر تو اچھا ہوں الحمدللہ. بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی, بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی, ہے یہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید کے اوپر میرا حمایت کا پنجہ ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان. میرا کوئی مرید مشرق میں مجھے پکارے تو میں مغرب میں اس کی مدد کروں گا, اور میرے سامنے پوری زمین ایسے ہے جیسا کہ میرے ہاتھ پہ رائی کا دانہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, these are not the things he is saying like words of mouth. یہ صرف الفاظ نہیں, but these are the authorities. He was being blessed by Allah Azza wa Jal. تو یہ سارے معاملات جو آپ کی بارگاہ میں بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے اس تجسس کو یقین میں بدلنے کے لیے ہے جو کہ ہمارے دلوں میں شیطان وساوس پیدا کرتا ہے اپنے یعنی کہ جو اللہ کے پیارے بندوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے.
میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کوشش کیجئے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اور پیر کا مطلب یہ نہیں like that any person who's just wandering in the street and you just go and just tie yourself with him, کہ جو بھی گلی میں بیٹھا آپ بڑی بڑی داڑھی والا اور جناب لمبے لمبے بالوں والا اور کسی ہوا میں اڑتا دکھا دے تو اس کو پیر ماننے نہیں. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک پیر کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ ایک جو پیر ہے اس کی شرائط کیا ہے. سب سے پہلے صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے. سب سے پہلے صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے. نمبر 2، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہیے. نمبر 3، وہ ایسا عالم باعمل ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. اور چوتھا، فاسق ملعون نہیں ہونا چاہیے. فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے. اب یہ 4 شرائط ہیں. کوئی بھی پیر آپ نے کسی بھی پیر کے ہاتھ میں اپنا اگر آپ نے ہاتھ دینا تو یہ 4 شرائط امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ہمیں عطا کر دی، جو کہ ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے ہمارے پاس ہیں. اب ہمارے پیر عالم باعمل، اور ایسے عالم باعمل کے آج دیکھیں ہم سب جو بیٹھے ہیں انہی کا فیض ہے. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کا سلسلہ 41ویں سلسلے سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین. اور اسی کے ساتھ آگے والا شعر آپ کے شہزادے حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کا جو ہاں مزار پاک ہے اسی میں آپ کا شہزادے بھی دفن ہے حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کے. تو اگلا شعر احسن اللہ لہم، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، کہ اسفیاء کا بھی وہ تاج ہیں ان کے شہزادے بھی. تو دیکھیں ہمیں ہر لحاظ سے الحمدللہ پروٹیکشن ہے. ہم کہتے ہیں نا یار کہ ہم RRSP لے لیں، دنیا میں RESP لے لیں، اپنے آپ کو کور کر لیں، اپنے بچوں کا فیوچر بنا لیں، ہم اپنے آپ کو انشور کرا لیں، گاڑی کو انشور کرا لیں. Like we just find the different ways to protect ourselves. Why not to protect our ایمان؟ سب سے بہتر سب سے مہنگی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان، the faith. حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں یار ایمان کے کتنے پلر ہیں، سب کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے جو چیز ہے وہ ہے عقائد، عقیدہ. اگر عقیدہ گندا ہے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں. عقیدہ گندا ہے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ عقیدہ گندا ہے تو حج اور زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلے وی ہیو ٹو لرن کہ ہمیں ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے بزرگان دین کے تعلق سے عقائد کیا ہیں. اس کے لیے وی ہیو a lot of sources. الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت کم و بیش 187 ممالک میں 187 countries دعوت اسلامی is working at the moment in. There are many departments، بے شمار شعبہ جات ہیں جس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. One of the prominent is Madani channel. Madani channel is one of the channel which is free 24/7. آپ اپنے گھروں میں اسے آن کیجیے، انشاءاللہ جو اس کی برکتیں اپنے گھر میں ظاہر ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا جنہوں نے مرید بننا ہے، وہاں پہ ایک لنک ہے بیکم مرید، اسے کلک کریں، اپنا نام دیں، اپنی والدہ کا نام دیں، انشاءاللہ آپ کو اپنی مریدی میں قبول فرما لیں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی قید ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں
کہ یا رب العزت جو کچھ آج ہم نے سنا اگر ہم اسے یاد رکھ سکیں، یاد رکھ کے اپنے دیگر اسلامی بھائیوں تک بہنوں تک پہنچا سکیں جس ذریعے سے بھی، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نسخہ بھی بیان کر دوں تاکہ یہ تو چھوٹا ہی یاد رہے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی چینل میں کسی نے پوچھا کہ مجھے جو میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو یا ناصرو یا نصیرو یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو یا حافظو یا حفیظو۔ یہ مدنی چینل کی سب بہاریں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور آخری بہار مدنی چینل کی آخری مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، جب کوئی مشکل پیش آ جائے کوئی بھی دنیاوی اخروی، امیر اہل سنت اس کے لیے ہمیں ایک نسخہ بیان کر رہے ہیں جو بزرگان دین سے نقل کیا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔